اونچی سیڑھی ہے جس پر بہت کم لوگ چڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے بنو حنفیہ کا ایک وفد نجد کے علاقے سے نبی کے شہر مدینہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے قافلے کو مدینے سے باہر روکا اور اس کی حفاظت کے لیے مسیلمہ حنفی کو وہیں چھوڑ دیا۔ خود اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو رخصت کیا، ان کو تحفے تحائف دیے۔ اور اس آدمی کے لیے بھی، اس مسیلمہ حنفی کے لیے بھی اللہ کے نبی نے تحفے تحائف دیے، جن کو سامان کی حفاظت کے لیے باہر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہ مسیلمہ جو بعد میں مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا، جب اس اپنی بستی میں پہنچا مرتد ہو گیا، اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ لوگ اس کو جھوٹا مان کر، سچا مان کر نہیں، جھوٹا مان کر اس لیے کہ ان کی قوم کا ایک فرد تھا، اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ اور ایک کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ ربیعہ کا جھوٹا نبی مجھے مضر کے سچے نبی محمد الرسول اللہ سے زیادہ عزیز ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ جھوٹا نبی ہے، لیکن چونکہ ہے میری قوم کا، اس لیے یہ مجھے زیادہ عزیز ہے اس سچے نبی سے جس کا نام محمد الرسول اللہ۔ اس بدماش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا، اور خط میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے بھی نبوت میں تمہارا شریک بنا دیا گیا، یعنی جیسے رب نے تم کو رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو بھی رسول بنا دیا۔ اب یہ زمین آدھی تمہاری ہے، آدھی ہماری ہے، علاقہ آدھا تمہارا ہے، آدھا میرا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ قریشی ظالم ہوتے ہیں، تم بھی ظالم ہو، تم میری بات نہیں مانو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دو قاصد پہنچے اور مسیلمہ کذاب کا خط اللہ کے نبی کو دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے مسیلمہ کے بارے میں؟ کہنے لگے ہم بھی چونکہ اس کی قوم سے ہیں، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی وہ اللہ کا نبی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اگر سفیروں کی گردنیں کاٹنا خلاف ادب نہ ہوتا، جو رسم چل رہی ہے اس کے خلاف نہ ہوتا، تو تمہاری گردنیں تمہارے جسموں پر محفوظ نہ رہتی، میں تمہاری گردنوں کو کاٹ دیتا۔ لیکن سفارت کے آداب یہی ہے کہ سفیروں کو کچھ نہ کہا جائے گا، لہٰذا میں تم کو کچھ نہیں کہتا۔ مسیلمہ کذاب کے نام پر اللہ کے نبی نے جواب میں خط لکھتے ہوئے لکھا کہ یہ سرزمین اللہ کی سرزمین ہے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے، اور اللہ کی اس سرزمین پر اللہ جسے چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا۔ پھر سمجھانے کے لیے اپنے ایک صحابی حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کی طرف خط دے کر بھیجا، جس میں اس کے لیے کچھ نصیحتیں تھیں۔ یہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے ہاں حاضر ہوا۔ خط کو پڑھ کر اس کی رگیں پھول گئیں
ماتھے پر تیوری چڑھائی، منہ سے جھاگ بہنے لگے، کہا اس قاصد کو زنجیروں میں جکڑ دو اور کل میرے سامنے پیش کرنا۔ حضرت حبیب بن زید کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ صبح کو زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ صحابی مسیلمہ کذاب کے سامنے کھڑے، پوچھنے لگا محمد الرسول اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کو رسول مانتے ہو؟ صحابی جواب میں کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟ مسیلمہ کی بات کا تمسخر اڑاتے ہوئے یہ صحابی کہتے ہیں میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں۔ کہا پہلی بات تجھے سنائی دی جس میں اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان تھا، اور میری نبوت کے بارے میں تیرے کان بہرے ہو گئے ہیں، میری بات سننے کے قابل نہیں رہے۔ جلاد کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ایک حصے کو کاٹ ڈالو۔ اس نے تلوار کا وار کیا، اس صحابی کے جسم کا ایک حصہ کٹا اور زمین پر وہ حصہ تڑپنے لگا، جسم کے اس حصے سے خون بہنے لگا۔ پھر پوچھتا ہے محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ صحابی کہتے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟ پہلے ازراہ تمسخر کہا، اب غصے کی حالت پہ فرمانے لگے میں نے جو کہہ دیا ہے کہ میرے کان تیری اس بات سننے سے قاصر ہیں۔ جلاد کی طرف اشارہ ہوا، اس کا دوسرا حصہ کاٹ دیا گیا۔ اس کے سامنے جسم کے دو حصے زمین پر تڑپ رہے ہیں اور جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا۔ پھر سوال کرتا ہے، پھر جواب وہی ملتا ہے، اس کے جسم کا تیسرا حصہ کٹتا ہے۔ اس کے جسم کے حصے کٹتے رہے، آخرکار اس کی روح پرواز کر گئی، اس کے جسم سے اللہ کے پاس جا پہنچی۔ یہ عظمت کی سب سے اونچی سیڑھی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب اس پر ثابت قدم ہو گئے، ڈٹ گئے، کسی کا خوف نہیں، کسی چیز کا غم نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم